میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے۔ مساجد آباد ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں۔ اور جب رمضان جاتا ہے تو ایک عجیب سا خالی پن دل میں رہ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت پیارا مہمان ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن یاد رکھیے، رمضان عبادت سکھانے آیا تھا، عبادت ختم کرانے نہیں آیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد فوراً شوال کا مہینہ دیا، اور اس میں ایک بہت بڑی نعمت رکھی، وہ ہے شوال کے 6 روزے۔ حدیث نمبر 1164، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ ایک اور حدیث جامع الترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہیں اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں۔ اس طرح یہ پورے سال کے روزے ہو گئے۔ سوچئے، صرف 6 روزے پورے سال کے روزوں کا ثواب، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ میرے عزیزوں، رمضان آیا، ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، دعائیں کیں، آنسو بہائے، پھر رمضان چلا گیا۔ ذرا اپنے دل سے پوچھئے، کیا رمضان کے جانے کا ہمیں واقعی غم ہوا، یا صرف عید کے کپڑوں اور مٹھائیوں کی خوشی ہوئی؟ حالانکہ عید عبادت ختم ہونے کی خوشی نہیں، عبادت قبول ہونے کی خوشی کا دن ہے۔ اصل امتحان رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، رمضان کا چلا جانا سب سے بڑا غم ہے، اور عید اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کی توفیق دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، رمضان کے فوراً بعد ایک اور موقع دیا، شوال کے 6 روزے۔ علماء فرماتے ہیں، نیکی کے بعد نیکی کرنا پہلی نیکی کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اگر رمضان کے بعد نماز بھی چھوڑ دی، قرآن بھی چھوڑ دیا، مسجد بھی چھوڑ دی، تسبیح بھی چھوڑ دی، تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں رمضان ضائع نہ ہو گیا ہو۔ اور اگر رمضان کے بعد نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، تہجد بھی کبھی کبھی ہے، اور شوال کے روزے بھی ہیں، تو خوش ہو جاؤ، یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ شوال کے روزے کیسے رکھیں؟ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے بعد کسی بھی دن 6 روزے رکھ سکتے ہیں، لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ فرض روزے نہیں، نفل ہیں، لیکن ثواب بہت بڑا ہے۔ میرے عزیزوں، رمضان چلا گیا، لیکن رمضان کا قرآن نہ جائے، رمضان کی نماز نہ جائے، رمضان کے آنسو نہ جائیں، رمضان کی دعائیں نہ جائیں۔ رمضان ہمیں سکھا کر گیا، فجر میں اٹھنا، قرآن پڑھنا، بھوکے رہنا، صبر کرنا، گناہوں سے بچنا۔ اب اگر رمضان کے بعد ہم وہ سب چھوڑ دیں تو پھر ہم نے رمضان سے کیا سیکھا؟ اس لیے رمضان کو جانے نہ دو، رمضان کو شوال سے جوڑ دو، اور شوال کے 6 روزے رکھ لو۔ شاید اللہ ہمیں پورے سال روزے رکھنے والوں میں لکھ دے۔ اے اللہ، رمضان کی عبادت قبول فرما، ہمیں شوال کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ساری زندگی اپنی اطاعت میں لگا دے۔ آمین۔